الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. توحید کے مراتب اور اقسام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں عرض ہوا توحید کے اعلی ترین مرتبہ اور سب سے اہم اور مہم ترین قسم توحید عبادی ہے. عبادت میں توحید ہے. صرف ذات میں توحید کے قائل ہونا کافی نہیں ہے بلکہ انسان کو عبودیت اور بندگی میں بھی توحید کی ضرورت ہے. اور عرض ہوا کہ صرف اور صرف خداوند متعال ہی، خدا کی ذات ہی لائق پرستش اور عبادت ہے. باقی سب مخلوقات الہی ہیں. عبادت صرف خدا کی جائے اس لیے کہ خدا صرف اور صرف خدا لائق عبادت ہے. اسے توحید عبادی کہتے ہیں. اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور توحید عبادی کے کچھ فروعات ہیں. ان فروعات میں سے ایک اہم فرع اور ایک اہم بحث شفاعت کی بحث ہے. اور پچھلے درس کے آخر میں اس سلسلے میں شفاعت کے معنی کے حوالے سے اور کلی طور پر شفاعت کے بارے میں علماء اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں مختصر گفتگو ہوئی اور شیعہ علماء کے اقوال کا سلسلہ نقل کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. اور اس سلسلے میں دو مشہور اور معروف شیعہ عالم یعنی جناب علامہ مجلسی اور جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہما کے قول کو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا. اور آج کے درس میں، آج کے اس درس اور سبق میں چند اور مشہور اور معروف شیعہ علماء اور سنی علماء میں سے چند مشہور علماء کے اقوال اور اس کے بعد شفاعت کے جواز پر ان کی دلیل قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ نقل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو تیسری شخصیت شیخ طوسی ہیں. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الطائفہ کے نام سے معروف ہیں شیعہ سنی کے درمیان اور شیعہ محدثین، مفسرین اور متکلمین میں سے ہیں. جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب تفسیر تبیان میں فرماتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کی شفاعت کریں گے. یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کی شفاعت کریں گے اور خداوند متعال بھی ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. یہ تفسیر تبیان میں شیعہ عقیدے کو بیان کرتے ہوئے جناب شیخ طوسی
نے اس طرح فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں پیغمبر کی شفاعت کے نتیجے میں گنہگاروں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ صرف نمازی ہونا کافی نہیں ہے، دوسرے گناہوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان نمازی بھی ہیں لیکن دوسرے گناہوں میں مبتلا ہے تو یقیناً وہ عذاب کے مستحق ہے۔ جناب شیخ طوسی فرماتے ہیں کلمہ گو اور مسلمان اہل نماز جو نماز کے وجوب کے قائل ہوں اگر گنہگار ہوں، عذاب میں مبتلا ہو تو پیغمبر کی شفاعت سے عذاب ان سے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں، مزید فرماتے ہیں، تفصیلی بیان مختصر یہ کہ ہمارے نزدیک خداوند متعال نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بہت سے اصحاب اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور بہت سے مؤمنین کو بھی، نہ صرف پیغمبر کو بلکہ پیغمبر کے بہت سے اصحاب، ائمہ طاہرین علیہم السلام اور بہت سے مؤمنین اور نیک کردار اور صالح لوگوں کو بھی شفاعت کی نعمت سے نوازا ہے اور شفاعت کا حق عطا کی ہے پروردگار عالم نے۔ تو شیعہ عقیدے کے مطابق نہ صرف پیغمبر اسلام بلکہ پیغمبر کے نیک سیرت اصحاب اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پیغمبر کے 12 جانشین، اور اس کے علاوہ مومنین کا ایک گروہ بھی دوسرے گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے قیامت میں اور خداوند متعال ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ ایک اور شخصیت شیعہ علماء میں سے جو امام المتکلمین کے نام سے معروف ہیں، جناب سید مرتضی علم الہدیٰ ہیں۔ ان کے ایک مجموعہ ہے مجموعۃ الرسائل کے نام سے، مختلف سوالوں کے جوابات کا مجموعہ ہے، مختلف استفتاءات کے جوابات کا مجموعہ ہے جو عقیدتی مسائل میں ان سے ہوئے ہیں، ان سے کیے ہیں۔ ان میں سے پہلے رسالے میں اور 5ویں رسالے میں 2 جگہ پر جو ہے وہ شفاعت کے حوالے سے سوال کے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں شفاعت اور مجرم اور گناہگار سے سزا کے برطرف ہونے کی درخواست کے جواز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شفاعت جائز ہے اور قیامت میں اور بہت سے پیغمبر اکرم، ائمہ طاہرین اور بہت سے مومنین امت کے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ یہ تھے 5 مشہور اور معروف محدث علماء، فقیہ اور متکلم علماء شیعہ میں سے، اور اہل سنت کے کچھ علماء کا نظریہ بھی ہم نقل کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ جناب نووی جو صحیح مسلم کے مشہور شارحوں میں سے ہیں، وہ جناب مسلم کی کتاب صحیح مسلم کے شرح میں جو شرح نووی کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں انہوں نے ایک مستقل باب کھولا ہے، ایک مستقل فصل کھولا ہے، ایک مستقل باب کھولا ہے، اور اس باب کا نام اس طرح سے رکھا ہے باب اثبات الشفاعت و اخراج الموحدین من النار، یعنی شفاعت کے اثبات کا باب، شرعی نقطہ نگاہ سے، عقلی نقطہ نگاہ سے شفاعت کے اثبات کا باب، ایک مستقل باب کھولا ہے۔ اس میں متعدد احادیث بیان کرنے کے بعد جناب
امام نووی لکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت علماء کا، تمام اہل سنت علماء کا صدر اسلام سے لے کر آج تک، یعنی جناب نووی کے زمانے تک شفاعت کے جواز اور صحیح ہونے پر اتفاق ہے۔ تو یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ شفاعت کا مسئلہ اسلام کے ان مسائل میں سے جن پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہے۔ اور جناب فخر رازی اپنی مشہور تفسیر مفاتیح الغیب میں فرماتے ہیں اجتمعت الامہ، اسلامی امہ اور امت اسلامی کا اس بات پر اجماع ہے، کس بات پر؟ علی ان لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فی الآخرہ۔ اسلامی امہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کا حق رکھتے ہیں، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ نہ صرف علماء اسلام بلکہ امت اسلامی کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے۔ وحمل على ذلك، اور اس مسئلے پر، اجماعی مسئلے پر، شفاعت پر حمل کیا ہے قولہ تعالی، خداوند متعال کا یہ کلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے حبیب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، او قولہ تعالی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ فرماتے ہیں یہ دو آیتیں شفاعت کے جواز کے اجماعی ہونے پر دلیل ہے۔ سب نے انہی دو آیتوں سے استدلال کیا ہے، تمام فرق اسلامی نے ان دو آیتوں سے استدلال کیا ہے، اور اس سے شفاعت کے جواز کو ثابت کیا ہے، اور شفاعت کا مسئلہ امت اسلامی کے درمیان ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ دو آیتیں جو ہے اس بات پر دلیل ہے۔ ایک اور متکلم ہیں جو معروف متکلمین میں سے ہیں اور قدماء میں سے بھی ہیں، 380 ہجری میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، یعنی سن 30 ہجری کے متکلمین میں سے ہیں، جناب ابو بکر کلابازی۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان العلماء قد اجتمعوا على ان الاقرار بجملة ما ذكر الله سبحانه وجاءت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة واجب۔ کس چیز پر اجتماع کیا؟ فرماتے ہیں ان العلماء قد اجتمعوا، علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کس بات پر اتفاق ہے؟ علی ان الاقرار بجملة ما ذکر اللہ سبحانہ خدا وجاءت به الروایات عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا اور رسول اللہ نے شفاعت کے بارے میں خدا اور رسول اللہ سے جو کچھ نقل ہوا ہے، یعنی قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے، رسول اللہ کی روایات میں جو کچھ بیان ہوا ہے، شفاعت کے بارے میں تمام علماء کا اجتماع ہے کہ اس کا اقرار واجب، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے وہ ان آیات اور روایات پر ایمان لے آئے اور شفاعت کے عقیدے کو اپنائیں، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں لقولہ تعالی، اور اس بات کی دلیل یہ آیت ہے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
ربک فترضی، اے میرے حبیب عن قریب تمہارا پروردگار اتنا زیادہ عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں اس سے مراد وہی شفاعت ہے، شفاعت کا حق خداوند متعال نے رسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، فترضی سے مراد یہی شفاعت ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری دلیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، انشاءاللہ اس حدیث کے حوالے سے بس دو دلیلیں ہیں مختصر طور پر۔ ایک قرآن کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور دوسری دلیل جناب کلابازی نے شفاعت کے وجوب پر جو قائم کیا ہے وہ پیغمبر اکرم کی وہ مشہور حدیث جسے شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے، انشاءاللہ حدیث کی بات میں اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اور جناب ابو حفص نصفی جو بہت ہی مشہور متکلمین میں سے ہے، اور وہ 538 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جناب ابو حفص نصفی بھی اپنی مشہور کتاب العقائد النصفیہ نامی کتاب میں لکھتے ہیں انبیاء اور صالحین کا گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کے لیے شفاعت اور بخشش طلب کرنا بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ یہ جناب ابو حفص نصفی نے اپنے عقائد کی کتاب میں العقائد النصفیہ نامی عقائد کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شفاعت اور بخشش جو ہے کہ درخواست کے جواز جو ہے وہ بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ اہل سنت کے علماء کے درمیان امام المتکلمین کے نام سے معروف ہیں جناب قاضی عیاض بھی فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ شفاعت کو اہل سنت والجماعہ، سنی علماء کے اقوال نقل کر رہا ہوں، شیعہ علماء کے اقوال نقل ہوا۔ جناب قاضی عیاض شفاعت کے حوالے سے فرماتے ہیں اہل سنت والجماعہ شفاعت کو عقلی اعتبار سے، عقلی نقطہ نگاہ سے جائز سمجھتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے، شرعی نقطہ نگاہ سے واجب قرار دیتے ہیں۔ عقل کہتے ہیں شفاعت جائز ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی اشکال نہیں، یہ عقل کا حکم ہے، لیکن شرع کے نقطہ نگاہ سے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو نہ فقط شفاعت جائز ہے بلکہ شفاعت کرنا، جن کو خدا نے شفاعت کا حق عطا کیا ہے ان پر واجب ہے، اور شفاعت کی درخواست کرنا گناہگاروں پر واجب ہے۔ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں واجب ہے، شفاعت طلب کرنا اور شفیع بننا دونوں واجب ہیں، نہ صرف جائز ہے۔ عقلی نقطہ نگاہ سے جائز ہے، عقل حکم دیتے ہیں ہاں گناہگار کسی خدا کے اولیاء خدا میں سے، انبیاء الہی میں سے، اولیاء خدا میں سے کسی کو شفاعت کے لیے شفیع قرار دے سکتے ہیں، یہ عقل کہتی ہے جائز ہے۔ لیکن شرع کی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ شفاعت کرنا بھی واجب ہے، گناہگار کے لیے شفیع، کسی اور کو شفیع دینا بھی واجب ہے، اور شفاعت کی درخواست کرنا بھی واجب ہے۔ اور فرماتے ہیں اور شفاعت کے وجوب، جناب قاضی عیاض فرماتے ہیں
اور شفاعت کے وجوب قرآن کی آیات سے ثابت ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرماتے ہیں قرآن کی آیات سے شفاعت کے وجوب، شفاعت کا واجب ہونا ثابت ہے۔ یہ تھا متکلمین، اسلامی عقائد پر بحث کرنے والے معروف اور مشہور شیعہ سنی علماء کا عقیدہ اور مسلمانوں کا صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ شفاعت کے حوالے سے، جیسا کہ عرض ہوا یہ تمام 5 شیعہ علماء اور 5 سنی علماء جن کے اقوال کو ہم نے نقل کیا، یہ تمام شخصیات علم کلام اور عقائد کے اسپیشلسٹ اور ماہرین میں سے ہیں، اور علم کلام کے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے نہ کہ صرف شفاعت جائز ہے، بلکہ شرعی نقطۂ نگاہ سے جناب قاضی عیاض کی نظر میں شفاعت کرنا بھی واجب ہے، شفیع قرار دینا بھی واجب ہے۔ لہذا شفاعت اسلام کی ضروریات میں سے ہیں، جس طرح نماز ضروریات دین میں سے ہیں، جس طرح روزہ ضروریات دین میں سے ہیں، جس طرح حج پر عقیدہ ضروریات دین میں سے ہیں اور ان پر عمل ضروریات دین میں سے ہیں، اسی طرح شفاعت پر عقیدہ اور شفاعت پر عملی اقدام کرنا بھی، یعنی اولیاء الہی اور پیغمبر اکرم اور انبیاء الہی سے، خداوند متعال کے نیک بندوں سے شفاعت کی درخواست کرنا بھی واجب ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ جو شفاعت کا انکار کرے گا شیعہ عقیدے کے مطابق، شیعہ علماء کے نقطۂ نگاہ سے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اسی طرح اکثر مسلمانوں اور مسلمان علماء اہل سنت کے علماء کی نظر میں شفاعت کا انکار کرنے والا کافر ہے، مرتد ہے۔ آگے جا کے بحث ہو گیا، البتہ تھوڑا سا اختلاف ہے علماء اہل سنت کے درمیان، لیکن اکثریت کا نظریہ یہ ہے جو شفاعت کا انکار کرے گا، شفاعت کے عقیدے کا انکار کرے گا، اکثر علماء نے کہا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر توبہ نہ کرے مرتد ہو جائے گا۔ یہ علماء کے اقوال تھا، اور جناب قاضی عیاض نے جن 2 آیتوں سے استدلال کیا ہے شفاعت کے وجوب ہونے پر، ان میں سے پہلی آیت، البتہ تمام علماء نے ان آیات سے استدلال کیا ہے، لیکن جناب قاضی عیاض نے کہا ہے کہ وجوب قرآن سے ثابت ہے، اور شفاعت کے وجوب پر ان 2 آیتوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی آیات اس کے ذیل میں نقل کریں گے۔ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ انبیاء کی 28ویں آیت ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ آیت مشرکین کے بارے میں۔ مشرکین کا خیال تھا، پہلی آیتوں میں یہ ذکر ہوا ہے، مشرکین کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور ہم ان ملائکہ کے ذریعے بہت سے کام نکال سکتے ہیں۔ یہ مشرکین کا خیال تھا۔ اس آیت سے پہلی والی آیتوں میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ خداوند متعال وہاں مشرکین کے جواب میں فرماتے ہیں ملائکہ بندگان خدا ہے، خدا کی اولاد نہیں ہے، محترم ہیں، بندگان خدا ہیں، اور ملائکہ حکم خدا پر، حکم الہی پر عمل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ، اور وہ فرشتے کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتے إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، مگر ان لوگوں کے جسے خدا پسند کرے۔ خدا کے پسندیدہ افراد کی شفاعت کر سکتے ہیں، خدا کے پسندیدہ افراد شفیع بن سکتا ہے، ملائکہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، گرچہ ہمارے برگزیدہ مخلوق ہے۔ لہذا
ملائکہ سے توقع وابستہ رکھنا مشرکین کا ایک خیال خام ہے، صرف اللہ کے برگزیدہ افراد ہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی 190 آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، جس سے جناب قاضی عیاض نے شفاعت کے وجوب پر استدلال کیا ہے، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، جس میں ارشاد ہو رہا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش اور شفاعت کام نہ آئے گی الا من اذن لہ الرحمن، سوائے ان لوگوں کے جنہیں خداوند متعال نے شفاعت کی اجازت دے دی ہو، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ ان کی باتوں سے راضی ہو، وہی افراد شفاعت کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ مذکورہ دو آیتوں کی روشنی میں شفاعت اسلام کا ایک برحق اور مسلمہ مسئلہ ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک، شفاعت خدا کے اذن اور اجازت سے ہوگا۔ دو، ہر کس و ناکس شفیع نہیں بن سکتا، ہر کس و ناکس شفاعت کا حق نہیں رکھتا، بلکہ شفاعت کرنے والے کا معزون اور پسندیدہ گفتار اور کردار ہونا ضروری ہے۔ خدا کی طرف سے اجازت دی گئی ہو، خدا ان پر راضی ہو، ان کے گفتار پر، ان کے کردار پر، وہی افراد شفاعت کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے کچھ نیک اور پسندیدہ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے نتیجے میں روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک اور پسندیدہ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہگار بندوں کی شفاعت کرنے کی اجازت رکھتے ہیں، شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ شفاعت کی اہم ترین شرط اذن پروردگار ہے، پروردگار کی اجازت ہے اور رضایت پروردگار ہے، اور مذکورہ آیت کی روشنی میں خداوند متعال نے یہ اذن اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیا ہے۔ لہذا ناظرین محترم، سامعین محترم، خدا کے نیک بندوں کو شفیع قرار دینے کا لازمہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسے خدا مانتے ہیں، نہیں، بندہ خدا ہے۔ اور اسی طرح شفاعت کا تقاضا بھی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اولیاء الہی خدا کے امور میں شریک ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کیوں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں شفاعت کی، کیوں ہم ان کو شفیع قرار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان سے اولیاء الہی سے، پیغمبر اکرم سے، ائمہ طاہرین سے، مومنین سے، جن کو خدا نے شفاعت کی اجازت دی ہے، ہم نے ان سے ایسے کام کی درخواست کی ہے جس کی وہ حضرات صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے وہ حضرات لیاقت رکھتے ہیں، جن کے وہ حضرات حق رکھتے ہیں، اور خداوند متعال نے یہ حق ان کو عطا کی ہے۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں کسی بھی صورت میں غیر خدا کو شفیع قرار دینا نہ صرف توحید عبادی کے خلاف نہیں ہے، نہ عبادت میں توحید کے خلاف نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ شرک کا باعث نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے، بلکہ عین توحید عبادی ہے۔ توحید عبادی کہ اگر کوئی معتقد ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پیغمبر اکرم اور اولیاء الہی اور مومنین کو شفیع قرار دے اور ان سے اپنی گناہوں کی بخشش کی درخواست کرے۔ انشاءاللہ احادیث بعد والے درس میں بیان ہوں گے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان آیات میں غور و فکر کرنے
اور ان مسائل میں دقت کرنے کی توفیق عنایت کریں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ قیامت میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت کی نعمت سے مالا مال فرمائیں اور بہرمند فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔